غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کا مواخذہ نہ کر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اور وہ تیرے اختیار میں ہے. فیما تملک ولا املک، جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہر ایک سے بالکل برابر کا معاملہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب برابر ہیں بھی کوئی نہیں. ہر شخص کی صرف ظاہری حالت ہی مختلف نہیں، اس کی انگلیوں کے جو پور ہیں وہ بھی مختلف ہیں. تو سب کے لیے جذبات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کرتے تو بڑا آسان معاملہ ہے. لیکن جو ہم سے بے پرواہی برتتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی چیز تو ملتی ہے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی، جنہوں نے آپ سے بے پرواہی برتی، جنہوں نے آپ سے بے رخی برتی، آپ نے ان کو اپنا بنا لیا. اور ایسا کرنا ممکن ہے. بہرحال اس وقت جو جنت میں جانے کی شرط زیر غور ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل محبت کرنے والے ہوں. اپنے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے نا. نفس کی اصلاح ایسے ہی تو ہوتی ہے کہ جو چیزیں ناگوار ہیں ان کو سہتے رہیے، کڑوی دوائیں پیتے رہیے، کسی دن تو صاف ہو ہی جائیں گے آپ بھی. اپنا تزکیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. بہت سی چیزیں موافقتوں میں نہیں مخالفتوں میں پلتی یا بنتی سنورتی ہے، اس کو بطور چیلنج لیا کرے نا. کچھ لوگ اگر آپ ان سے محبت کریں تو دین دے ایکسپیکٹ کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم تو پھر وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اور پھر دین دے تھنک کہ یو ڈونٹ لائک دیم، اور پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں الٹا. تو اس مسئلے کا کیا حل ہو؟ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت کامن مسئلہ ہے. یعنی مسلمانوں کی باہمی محبت کا کیا مطلب ہے کہ آپ صرف چند لوگوں کے ساتھ دن رات بیٹھے رہیں؟ یہ درست نہیں ہے. یہ محبت یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی محبت کا ذکر کیا ہے. صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے کہ صرف چند لوگ بیٹھ کے گروپ بنا لیا کرتے تھے اور وہ آپس میں خوب ہنستے کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور باقی لوگ منہ دیکھتے رہتے تھے ان کا کہ ہم بھی ان کا حصہ ہیں یا نہیں. کیا صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے؟ نہیں، وہ سب کے ساتھ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہ صحابہ میں سے ہر ایک کیا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات ہی نہ کیا کریں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی محبتیں کرتے تو پھر تو دین پھیل چکا ہوتا. یہ تو پھر اپنی ذات کے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے، یا پھر یہ کہ یہ تو پھر شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے. یہ محبت نہیں، پھر یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے جو اگین پھر شرک کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق ایک محبت کی فضا بنے گی، یعنی یہاں جس چیز کی بات ہے وہ محبت کی فضا کو جنم دینا ہے کہ جس میں آپس میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں، دوسروں کے لیے آپ کے دل میں وسعت ہو، جگہ ہو. کہ ایک ہے عمومی تعلق اور ایک ہے خصوصی تعلق. جو عمومی تعلق ہے محبت کا وہ تو سب کے لیے ہے، اور جو خصوصی تعلق ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن اس خصوصی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کہ وہ شخصیت پرستی کی حد کو نہ پہنچ جائے. یہ قدرتی بات ہے کہ جو آپ کے ہم خیال ہوگا شخص، یا آپ کی جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کی کمپنی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ قدرتی سی بات ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی ویسے بنتی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس ایک کی وجہ سے باقی سب سے بیگانہ ہو جائے یا سب کو چھوڑ دے. یہ پھر ایکسٹریم ہو جائے گی.
ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اجنبیت کی فضا نہ ہو کہ ایک شخص دوسرا سامنے سے آتا آپ کہیں اچھا آپ یہاں پڑھتے ہیں. جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آخری بھی ساتھ آ نہ جائے. تو اس سے آپ ذرا امیجن کریں کہ سب مل کر داخل ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے. مجھے جو جنت کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے وہ یہ کہ وہاں لا تسمع فیہا لاغیہ، ہر ایک کی گفتگو جو ہے وہ پرسکون اور پرامن گفتگو ہوگی، اس میں لغو باتیں نہیں ہوں گی، اس میں کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس میں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوگا. جو لوگ دنیا میں اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہی حقیقی معنوں میں دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں. جس دین کے ذریعے اور جس دینی تعلیم کے ذریعے محبت کی فضا جنم نہ لے، وہ پھر ریچولز تو ہیں لیکن اس دین کے اندر روح کوئی نہیں. میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنے میکے میں کچھ دلوانا چاہتی ہوں تو میں اپنی والدہ کو کہتی ہوں یہ آپ سب کو دیجئے، اور اسی طرح سسرال میں بھی بزرگوں کے ذریعے پھر آگے دلواتی ہوں. حالانکہ خود بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں سے دلوانا. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد گھر میں کچھ بھی لاتے تھے تو ہمیں دیتے تھے کہ آپ سب گھر والوں کو پیش کرو، یعنی کبھی مجھے، کبھی میری دوسری بہن کو، کبھی تیسرے کو. بچوں سے سرو کرواتے تھے سب کو تاکہ ان کو دینا آئے، اور اس سے یہ کہ ایک محبت بھی بڑھتی ہے، اور پھر اس میں ایک صبر بھی آتا ہے نا کہ خود تو کھانے ہی رہے، مثلا کھانے کی چیز ہے اور سب کو پیش کر رہے ہیں. یعنی ایک ہی چیز میں کتنی ہی تربیت کے مواقع نکلتے ہیں. اب ایک اور چیز ہے کہ پہلے کن لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے. رشتہ داروں سے آغاز کرنا چاہیے. حضرت قریب سے روایت ہے جو ابن عباس کے غلام تھے کہ حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال والوں کو یہ دے دیتی زیادہ ثواب ملتا. اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو. یعنی اگر عام لوگ ہوں تو جو قریب گھر کے ہوں پہلے ان کو بھیجو. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے، آپ نے پانی مانگا، ہم نے آپ کے لیے بکری کا دودھ دوہا، پھر اپنے کنویں کا پانی اس دودھ میں ملایا اور آپ کو دیا، یہ کچی لسی جس کو بولتے ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے، حضرت عمر سامنے، اور ایک گنوار دائیں طرف بیٹھا تھا. جب آپ وہ پانی پی چکے، یعنی دودھ ملا پانی پی چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ ابو بکر ہیں، آپ ان کو دیجئے. کیونکہ ان کے دل میں اس گنوار سے زیادہ حضرت ابو بکر کی وہ فکر تھی. آپ نے گنوار کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہیں، دائیں طرف سے شروع کیا کرو. حضرت انس نے دائیں طرف سے شروع کیا کیونکہ یہی سنت تھا. یعنی یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا قریب ترین، عزیز ترین، محبوب ترین بائیں جانب ہے اور ایک بالکل اجنبی گنوار شخص آپ کی دائیں جانب ہے. اب دل کے یہ قریب ہے اور سنت کے مطابق ہے، دائیں طرف شروع کرنا سنت کے مطابق ہے، تو اس وقت اب کیا کریں گے؟ یہاں پر وہ حدیث آئے گی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے. اب عزیز ترین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیتے ہوئے ایک اجنبی کو دینا، یہ کیا ہے؟ دراصل آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اچھا، اسی طرح مسلمان کے علاوہ نان مسلم کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت پہنا کریں. آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے. ریشم کا تھا نا. پھر ایسا ہوا کہ ویسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے آپ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو کیسے پہنوں؟
آپ نے تو عطارد کے جوڑے میں ایسا ایسا فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو خود اس کو پہنے، تو اس کو بیچ ڈال یا کسی اور کو پہنا. پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس کو بھیج دیا. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی؟ نمبر 1، نان مسلم کو تحفہ دیا جا سکتا ہے. نمبر 2، کسی کا دیا ہوا تحفہ خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو، اسے مزید آگے کسی اور کو بھی تحفے میں دیا جا سکتا ہے یا تحفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مشرکین کو جہاں تحفہ دیا جاتا ہے وہاں ان سے کیا قبول بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے. ایک بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا. اس نے حضرت سارہ کو بلا کے دست درازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا. تب یوں کہنے لگا، ہاجرہ لونڈی اس کو دے کر نکالو. نہیں سمجھ آئی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی، حضرت سارہ. ایک ملک سے گزر رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا برا کام کرنے کے لیے. تو جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا، یعنی وہ زیادتی نہیں کر سکا، کچھ برا نہیں کر سکا. اس سے اس بادشاہ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیبت بیٹھی کہ یہ شخص ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے کہ جس پر اللہ کی خاص عنایت ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں قوم لوط جو تھی وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی تھی. ان کے علاقے سے جو بھی کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے ظلم و ستم اس دور میں عام تھے. بہرحال اس پر وہ مشرک بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس شخص کو ملک سے جلدی نکال دو، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھیجو بلکہ اس کے ساتھ ہاجرہ کو بھی بھیج دو بطور تحفہ. تو اس طرح حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس بادشاہ سے. اس زمانے میں صرف جانور نہیں، انسان بھی، غلام بھی بطور تحفے کے ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے. مثلا حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے بطور تحفہ کس کو دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. یہ اس زمانے کا کلچر تھا. ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں ایسا ہوا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے تحفہ قبول کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم سے، کسی ظالم سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو دیندار نہ بھی ہو تو اس سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ زہر آمیز بکری بھیجی گئی، اور وہ بھی کس کی طرف سے تھی؟ یہود کی طرف سے تھی. اسی طرح ایلا کے حاکم نے خچر بھیجا تھا آپ کی خدمت میں بطور تحفے کے، اور آپ نے اس کو کیا بھیجا؟ چادر بھیجی تھی. ان مثالوں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی احادیث سے کتنے پہلو کھل رہے ہیں. بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو زہر آلود بکری کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری کی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا زہر آمیز بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں لائی. آپ نے اس میں سے کچھ کھایا. صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے. لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائے. پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت انس نے کہا میں اس زہر کا اثر آپ کے تالوؤں میں برابر دیکھتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس زہر کو اب تک محسوس کرتا ہوں. یعنی بسا اوقات نان مسلمز کے تحفے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی امت کو کہ آج کے بعد کوئی کسی نان مسلم سے تحفہ قبول نہ کرے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تحفہ قبول نہیں کیا تھا. وہ رشوت تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات تحفہ قبول نہیں کیا.
حضرت صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر تحفہ بھیجا. اس وقت آپ ابوا یا ودان میں تھے، یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے. آپ نے تحفہ واپس کر دیا. جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا، یعنی ان کو رنج ہوا تحفہ کے واپس کرنے پر، تو آپ نے فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے پھیرا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گوشت تو لیا لیکن کیا نہیں لیا؟ جانور نہیں لیا. یعنی ایک طرف تو آپ تحفہ قبول کرتے تھے اور دوسری طرف آپ قبول نہیں کرتے تھے. تو کون سا تحفہ قبول کرتے تھے اور کون سا نہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بنیادی طور پر یہاں تو فرق یہ ہے کہ شکار کا جانور آپ نے نہیں لیا نا، اور پیچھے جو آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت لے لیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گوشت اور جانور میں فرق ہے. ٹھیک ہے، نوعیت میں فرق ہو گیا نا. ایاز بن حمار مجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے اس کا ہدیہ بھی کہہ کے واپس کر دیا کہ میں مشرکین کا ہدیہ نہیں لیتا. کیوں؟ تاکہ اس شخص کو احساس ہو اور وہ مسلمان ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں اگر ضرورتاً کسی نان مسلم کا ہدیہ واپس کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص آپ کے پاس شراب کا تحفہ لے آیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ واپس کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو واپس کر دینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پیتا، بہت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں. لیکن ایک کرسچن شخص نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا آپ کو تحفتاً دیا، آپ نے اسے قبول کر لیا. حالانکہ آپ کو خود تو نہیں اسے پہننا تھا، لیکن مقصود کیا ہے؟ بتانا کہ شخص کرسچن تھا اور جو تحفہ تھا وہ آپ کے لیے تو حرام تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز فی ذات ہی حرام نہ ہو. فی ذات ہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی نیچر میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، وہ بذات خود حلال ہے، لیکن آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں. مثلا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اسے استعمال نہیں کرتے، تو اس صورت میں آپ شراب والا معاملہ نہیں کریں گے کہ چونکہ میں یہ کھاتا نہیں اس لیے پلیز آپ اس کو واپس لے لیجیے. یہ دل توڑنا ہوگا. ہاں؟ لیکن اس کے برعکس اگر ایک حرام چیز آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو واپس کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں بھیجا، یعنی ایک لیدر کا پیس، تو آپ نے اسے قبول کر لیا. جبکہ ایک دوسرے شخص کو کہا کہ ہم مشرک کا ہدیہ نہیں قبول کریں گے، اور آپ نے ابو سفیان کا ہدیہ قبول کر لیا. اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ ابو سفیان سے خاندانی تعلق بھی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دین کی بہتری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بعض اوقات ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے لیے کچھ چیزوں کا قبول کرنا، لین دین کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو وہاں آپ تحفہ قبول کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نان مسلم کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کو بدلے میں اپنے دین کو کوئی نقصان دینا پڑے گا، دین بیچنا پڑے گا، یا آپ کو کوئی مداہنت اختیار کرنی پڑے گی دین کے کسی معاملے میں، تو وہاں قبول نہ کریں. اب آخری چیز ہے تحفے کے معاملے میں، یعنی کون سا تحفہ قبول نہیں کر سکتے، وہ ہے ایسا تحفہ جو بطور رشوت ہو. وہ تحفہ جو بطور رشوت ہو یا اس میں رشوت کا احتمال ہو، یا دینے والے نے رشوت کی نیت سے نہ دیا ہو لیکن آپ کے خیال میں اس کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کے دین کا کوئی نقصان ہوتا ہو. رشوت کا کیا مطلب ہے؟ رشوت وہ تحفہ ہے کہ جس سے کوئی ناجائز طریقے پہ کام نکلوانا مقصود ہو. حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور خصوصی طور پر حکمرانوں کے پاس ایسے تحفے لے جانا، جیسے آتا نا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. پھر اسی طرح رشوت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پہ لعنت فرمائی ہے. حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والی بنا کر یمن کی طرف بھیجا. پھر جب میں چل پڑا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا، لہٰذا میں لوٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے آدمی کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تاکید کرنا تھی
کہ میری اجازت کے بغیر تم ہرگز کوئی چیز تحفے میں نہ لینا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس شے کو جس کے معاملے میں اس نے خیانت کی ہوگی ساتھ لے کر آئے گا۔ یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، اب اپنے کام پہ جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا بات پتہ چلتی اس سے؟ آپ نے کیوں منع کیا تھا حضرت معاذ کو جبکہ آپ خود اتنے تحفے وصول کرتے تھے؟ وہ آفیشیل کیپیسٹی میں جا رہے تھے اور اس بات کا احتمال تھا کہ اس تحفے کے ذریعے لوگ ان سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں گے، اس لیے خاص طور پر آپ نے ان کو منع کیا۔ یعنی ایسا تحفہ جس سے آپ کسی بھی ایسی چیز کا دباؤ محسوس کریں کہ وہ تحفہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تحفہ کسی بھی ایسے کام کے لیے ہے کہ جس کا کرنا آپ کے نزدیک دین کو نقصان دینا ہے، تو وہ درست نہیں۔ حکمران کو دینا کام نکلوانے کے لیے جائز ہو یا ناجائز، دونوں ہی رشوت ہوتے ہیں۔ رشوت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، رشوت آفیشیل ڈیوٹی پر ہے۔ خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ دینا تھا، رشوت نہیں ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص ابن لتبیہ نامی کو عامل مقرر کیا۔ حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر کیا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو بطور تحفہ مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے جو میں نے جمع کی، آپ رکھ لیں، اور یہ میرے پرسنل گفٹس ہیں جو لوگوں نے مجھے وہاں جانے پہ دیے تھے۔ یہ سن کر آپ ممبر پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے بھیجا اور واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے کہ نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا، یعنی تحفے کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو چلاتی ہوگی، بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ میں نے پہنچا دیا، یعنی آپ کا حکم بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو تحفہ دینا جس سے کوئی کام نکلوانا مقصود ہو، وہ تحفہ دینا بھی درست نہیں اور اس کا قبول کرنا بھی درست نہیں۔ اچھا، تحائف کے بارے میں ہمارا جو عام روزمرہ کا ٹرینڈ ہے اس پر تھوڑی سی بات کر کے میں آگے چلوں گی۔ ہمارے ہاں تحائف کے معاملے میں بسا اوقات اسراف بہت شامل ہو گیا ہے۔ تحائف میں اسراف شامل ہو گیا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ زائد از ضرورت خرچ کرنا۔ اور اسراف کے بارے میں کیا آتا ہے، فضول خرچی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز برابری کی سب کے لیے لیں، لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا درست نہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو یا اس میں سے جو تم پسند کرتے۔ تو مما سے کیا پتہ چلتا کہ سارا نہیں وہ، لیکن کچھ اس میں سے بھی۔ یعنی کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جیسی چیز لے لیں، کبھی آپ اپنے سے بھی زیادہ اچھی چیز لے لیں، اور کبھی آپ کم بھی لے لیں کہ اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ۔ قدرتی سی بات ہے کہ جس سے آپ کا تعلق زیادہ ہو، جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو، ہمیشہ دل چاہتا ہے اس کو اپنے جیسی کہ اپنے سے بھی بڑھ کے چیز دیں۔ لیکن بعض لوگوں کا حق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سسرالی رشتہ داروں کو دیں تو گھٹیا چیزیں اور اپنے میکے والوں کو دیں تو بڑھیا چیزیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کس لیے دے رہے ہیں، کس سے جواب چاہیے؟ اللہ سے اجر چاہیے نا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے؟ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے؟ آپ کا ساتھ دیں گے؟ جن کی خاطر بعض اوقات ہم دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں۔
ایک تو اس آیت سے مراد سود ہے، اور ایک اس سے مراد وہ تحفہ ہے جو کسی کو اس مقصد کے لیے دیا جائے کہ اس سے مال بڑھایا جا سکے، مال میں یعنی ایک طرح سے کاروبار کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو بھی زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ دراصل مال بڑھاتے ہیں، یہی مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ربا مال گھٹانے کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ سے کس طرح مال بڑھتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ آپ اپنے مال میں سے جو پیسہ نکال کے کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس شخص کے پاس جب وہ پیسہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مارکیٹ میں لاتا ہے نا، پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے، پیسہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، اس سے کاروبار فروغ پاتا ہے، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جتنا جتنا قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی مارکیٹ فلرش کرتی، اتنی ہی پروڈکٹس زیادہ بنتی۔ جب پیسہ کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور وہ صرف اس سے سود حاصل کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کچھ مخصوص فائدوں کی خاطر کسی خاص بزنس میں لگاتے ہیں، کیونکہ جن کو سود دینا ہوتا ہے، مثلا بینکس ہیں یا جو بھی ایسے ادارے ہیں، وہ یہ دیکھ کے اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ اس انویسٹمنٹ میں عوام کو کیا فائدہ ہوگا یا عوام کا کیا بھلا ہوگا۔ وہ انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں جہاں ان کو یقینی طور پر نفع کی توقع ہوتی، کیونکہ انہیں آگے دینا ہے۔ اس طرح بسا اوقات ایسی پالیسیز بنتی ہیں جو پھر لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس سے مال بڑھنے کی بجائے مال معاشرے کے اندر سے سک ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، کاروبار ماند پڑ جاتے ہیں یا کاروباروں میں مندہ ہونے لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہر شخص صرف پیسے سے پیسہ کمانا چاہے، ہر شخص اپنا پیسہ لے جا کے بینک میں ڈال دیتا ہے، پیسہ بلاک ہو گیا نا، 5 سال کے لیے ہو گیا، 10 سال کے لیے ہو گیا، ایک لمیٹڈ سی چیز آپ کو اس میں سے مل رہی، مثلا 1,00,000 میں سے 1,000 روپے آپ کو مل رہا ہے، 1,000 میں آپ کی کیا قوت خرید ہوگی؟ اب اس بینک کے پاس جتنا بھی پیسہ آیا وہ سارا اس بات کے لیے باؤنڈ نہیں ہے بینک کے وہ آپ ہی کے ملک میں دوبارہ انویسٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سارا اس پیسے کو یا اس کا کچھ حصہ جو ہے کہیں باہر کے ملک میں، کسی دوسرے ملک میں، کسی انڈسٹری میں یا کسی جگہ پر لگائے۔ اب کیا ہوگا؟ پیسہ آپ کا ہے لیکن وہ آپ پر نہیں پلٹ رہا، اس کا فائدہ آپ کو تو صرف ایک حقیر سی اماؤنٹ اس میں سے سود کی مل رہی ہے، باقی جو بڑا حصہ ہے مال کا وہ کہیں اور جا کے انویسٹ ہو رہا ہے، کسی اور جگہ اس تجارت بڑھ رہی ہے یا پھل پھول رہی ہے۔ اگر آپ خود اس پیسے کو استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ اس کو اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں انسانیت کا بھلا ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس مال بڑھے گا، خوشحالی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تھا اس کا اثر چند ہی سالوں میں لوگوں کو نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا تھا کہ لوگ اپنا صدقہ لے کر پھرا کرتے تھے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں 1 سال آپ نے زکوٰۃ نکالی، آپ نے لوگوں کو دی، دوسرے سال، تیسرے سال، اب زکوٰۃ لینے والے بھی اس اماؤنٹ سے پھر آگے بزنس کر رہے ہیں، کام میں لا رہے ہیں، ملک میں جابز کے یا کاروبار کے نئے نئے مواقع نکل رہے ہیں، پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر طرف خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن جب سود ہوتا ہے تو سب سے پیسہ لے کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا اور وہ اکٹھا کر کے کہیں اور ایسی جگہ چلا گیا اور آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔